من سب نبیًّا فاقتلوہ کی حدیث ہے، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، اس کی وجہ ہمارے بابا جی علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ فکر ہمیں ہمارے بابا جی قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی نے عطا کی ہے۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو پھر قیامت تک کوئی کانا اٹھے، جو مرضی اٹھے، کرتا پھرے، جو پھرے، اللہ کے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جیسا کہ ہم نے فیض آباد میں بھی اور تلگنگ کی سرزمین پر بھی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تحریک لبیک پاکستان کے نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر پوری امت کو بتا دیا ختم نبوت کے نام پہ چندے کھانا پوری زندگی اور بات ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اگر ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے تو تحریک لبیک پاکستان نے دیا۔ لبیک لبیک، تو حقیقی معنوں میں ختم نبوت پہ جو پہرا دیا ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے ان نوجوانوں نے دیا ہے، اور صحابہ کرام نے بھی حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دے کے پوری امت کو یہ پیغام دے دیا کہ جتنا بھی مشکل وقت آ جائے، جتنی بھی مشکل گھڑی آ جائے، جو بھی صورتحال بن جائے، لیکن ہم نے ہر حالت میں حضور کی ناموس پر پہرا دینا ہے، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے۔ اور جنگ یمامہ کے مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کائنات کے سب سے بڑے صوفی ہیں، پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر عقیدہ ختم نبوت پر تحفظ اور پہرا دینے کی باری آئے تو سب سے پہلے میدان عمل میں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر خود نکلتے ہیں، اور جنگ یمامہ میں حضور کی ختم نبوت میں پہرا دے کے سیدنا صدیق اکبر نے یہ بتا دیا کہ ختم نبوت پر پہرا دینا یہ حضور کے غلاموں اور حضور کے عاشقوں کا کام ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اور جنگ یمامہ میں اس امت کے سب سے بڑے قاری حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ایک بندے نے کہا کہ آپ تو اس امت کے بہت بڑے قاری ہیں، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، جیسا کہ آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں ہم بہت بڑے سجادہ نشین ہیں، بہت بڑے قاری ہیں، بہت بڑے پیر ہیں، بہت بڑے مولوی ہیں۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا کہ میں اس امت کا بہت بڑا قاری ہوں، اگر میرے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میں حضور کی ختم نبوت پر تلوار اٹھا کے میدان عمل میں ہوں تو فرمایا پھر مجھ سے برا قاری اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ فرمایا میرے لیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میں حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں۔ اور میدان احد شریف میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ پیغام دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70 سے زیادہ زخم لگے ہوئے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ احد کا سارا دن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، 70 سے زیادہ زخم لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی جب ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ تو صحابہ کرام نے حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دے کے امت کو یہ بتا دیا کہ
جتنا بھی مشکل وقت آ جائے تم نے حضور کی عزت اور ناموس پر بھی پہرا دینا ہے اور حضور کے ختم نبوت پر بھی پہرا دینا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ایک اعلان سماعت فرمائے، اس کے بعد میں ایک نعرہ لگا کے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ العزیز 12 مارچ بروز اتوار کل صبح انشاءاللہ صبح 9 بجے سے لے کر نماز ظہر تک آستانہ عالیہ کوٹگولہ شریف مرکزی عیدگاہ میں، گورنمنٹ ہائی سکول کوٹگولہ شریف کے بالکل پاس مرکزی عیدگاہ میں ایک عظیم الشان فقید المثال سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی آمد و خطاب جرنیل اہل سنت مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب آپ کا ہوگا، اور آپ کے ساتھ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب رکن مرکزی مجلس شورا آپ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ہماری تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی نائب امیر پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، اور کثیر تعداد میں علماء کرام ہماری اس پروگرام میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں تشریف لا رہے ہیں۔ تو آپ سب حضرات انشاءاللہ مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کل ہر صورت میں اپنے کام کاج کو چھوڑ کے حضور کی ختم نبوت کے لیے کوٹگولہ شریف کی سرزمین کا رخ کریں گے۔ جو آئیں گے انشاءاللہ میرے ساتھ ہاتھ بلند کر کے مجھے بتائیے، انشاءاللہ العزیز کل کوٹگولہ شریف کی سرزمین پر رسول اللہ کے غلاموں نے بتانا ہے کہ ہم حضور کی ختم نبوت کے لیے ہر قربانی دینے کو انشاءاللہ تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ کل آپ نے ضرور کوٹگولہ شریف کی سرزمین پہ تشریف لانا ہے۔ نعرہ بلند کیجئے میرے ساتھ، تاجدار ختم نبوت۔ ایسے نہیں جو احباب پیچھے پنڈال کے باہر بھی بیٹھے ہیں، ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگائیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حق منوا کر چھوڑیں گے کہ حق منوا کر چھوڑیں گے، باطل کا منہ توڑیں گے، عزم ہمارا ہے فولاد تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ اور اگلا شعر بڑا ہی خوبصورت ہے، آپ سنیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ابھی بھی پیچھے والے احباب کے ہاتھ نیچے ہیں، میں کسی وڈیرے چودھری ملک کی بات نہیں کر رہا، حضور کی ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم اپنے سیاسی لیڈروں کے لیے نعرے لگا سکتے ہیں تو پھر حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مدہوش نہیں بیدار ہے ہم، مدہوش نہیں بیدار ہے ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہے ہم، مدہوش نہیں بیدار ہے ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہے ہم، اور سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو ختم نبوت کے پہرے دار ہیں ہم، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب بہت ہی پیارے خطاب سے نواز رہے تھے۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں، 18 مئی بروز جمعرات بعد نماز عشاء ہر سال کی طرح